الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا، زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي فلسطين كلها وفي اليمن وفي لبنان وفي العراق وفي إيران وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي فلسطين كلها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامنا والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين. اللهم أدخل السرور على قلوب المسلمين في غزة. اللهم تقبل شهداءنا، اللهم ارحم شهدانا، اللهم اغفر موتانا، اللهم اشف مرضانا وجرحانا وفك أسرانا. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم نتوسل إليك بشهداء غزة أن تقبل دعاءنا وتحقق رجاءنا. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اچھا جی، تو یہ جو مضمون ہے اور تبصرہ ہے، اس پہ بات جاری رکھتے ہیں، اور یہ تبصرہ علم کلام اور فلسفے کا فرق. کیا یہ موضوعات کا فرق ہے، یہ منہاج کا، یہ دونوں کا علم کلام فلسفے میں دائمی نزاع کا بنیادی سبب. اور یہ مضمون پر بطور حیثیت مجموعی تبصرہ نہیں ہے، بلکہ اس کے چند اجزاء پہ ہے. پچھلی بار سیاق پہ بات کی تو اس میں دو باتوں کا اضافہ کرنا چاہوں گا، دو تین باتوں کا. پہلی بات تو یہ کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارا اپنا مضمون تھا علم کلام اور فلسفے کے فرق، اس کا کیا موضوع تھا. اس کا موضوع اور مقصد جو بنیادی طور پہ تھا، اور یہ ایک جو ہمارا عمومی کام ہے اس کا حصہ ہے، وہ ہے تصور عقل. اسلامی تصور عقل. یہ فہم اور ڈیولپمنٹ، اور جو غیر اسلامی اور یا غیر واقعی، غیر اسلامی اور غیر واقعی تصورات عقل ہیں، ان کی تنقید. اور اس میں مطلب یہ کہ یہ ہمارے علم کلام کی جو بہترین روایات ہیں ان کے چند پہلوؤں کا فروغ ہی ہے، ان کی ڈیولپمنٹ ہے. اور اس فروغ کی ضرورت، اس کی جو بنیاد ہے اور ضرورت ہے، وہ دونوں، اس کی بنیاد علم کلام کی بہترین روایات ہی ہیں. خاص طور پہ امام غزالی کا کام، اور دوسرا اشاعرہ کا اپنا کام، جو خاص طور پہ ان کی جو عقل کی تنقید ہے، اس کی ایک شکل جو ہے، ایک عظیم الشان جو اس کا اظہار ہے، وہ کیا کہتے ہیں، اللہ بھلا کرے آپ. اور اس پہ جو اشاعرہ کی تنقید و تقبیح عقلی پر جو کام ہے، وہ اس کی بنیاد ہے. اور دوسری بنیاد جو اس کی ہے، وہ عقل پر جو
خود انسانی علوم نے جو سیکھا ہے تاریخی طور پر، وہ بھی اس کی بنیاد ہے۔ اور اس میں مطلب یہ ہے کہ جو عصری علوم اور عصری فلسفہ ہے اس کی تنقید کی بنیاد پر، اس کے مختلف دھاروں کی تنقید کی بنیاد پر جو تصور عقل جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے، اس سے بھی ہم نے مدد لی ہے، کیونکہ عقل کیا ہے اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں عمومی اصول تو ملتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کی تفصیلات جو ہیں مختلف اس کے ڈائمینشن، وہ انسان اپنے تجربے سے ہی سیکھتا ہے۔ اور تفکر سے سیکھتا ہے، اور وہ جو سیکھتا ہے اس پر تنقید کے عمل سے ہی سیکھتا ہے۔ انہی معنوں میں علم کلام جو ہے وہ، جیسے کہ امام غزالی نے فرمایا، دو چیزوں کا اجزاء، ایک تو اس کا دینی نصوص اس کی، اور دوسرا جو ہے انسانی ذرائع علوم، مثلا عقل و حواس۔ تو دینی نصوص تو تبدیل نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ انسان کا جو ہے اپنے عقل کا فہم اور ذرائع علم کا فہم یہ بدلتا رہتا ہے۔ انہی معنوں میں جو ہے علم کلام کی تجدید کی ضرورت بھی پیش آتی ہے، اور علم کلام کی تجدید جو ہے علم کلام کا رد نہیں ہے، بلکہ علم کلام کو فروغ دینا ہے، اور یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے، اور جو لوگ یہ کرتے ہیں ان پر تنقید بھی ہر زمانے میں ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کی کوئی تجدید کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ علماء کی خدمت میں چند معروضات پیش کر رہے ہیں، علماء ہی اس کی تجدید کریں گے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم کلام جو ہے دوسرے اسلامی علوم کی طرح جو ہے ایک علم ہے، اور ان معنوں میں ایک انسانی کوشش، اور اس علم میں دوسرے علوم کی طرح، فقہ کی طرح، تصوف کی طرح صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے، یقینی بھی ہے، ظنی بھی ہے، اجتہادیات بھی ہیں، اصل بھی ہے، فروع بھی ہے، تو اس میں فرق کرنا چاہیے۔ اور علم کلام کی یعنی کسی ایک جز سے انحراف جو ہے علم کلام کا نہ تو رد ہے، نہ اس کا کوئی مقصد بنتا ہے۔ اگر یہ مقصد ہوتا تو متکلمین ہمیشہ ایک دوسرے کا رد کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے مضمون کا جو مقصد تھا وہ مقصد تھا عقل کا تصور، ایک عقل کا ایک کمپریہنسو کلی تصور ڈیولپ کرنا، اور عقل کے غیر علمی تصورات یا وہ تصورات جو انسانی تجربے اور نصوص کے فہم نے ثابت کیا کہ وہ صحیح نہیں ہے، ان کی تنقید اور رد کرنا، اور ایک ایسا
تصور عقل جو ہے اس کو ڈیولپ کرنا، جو اسلامی نصوص کا بھی آئینہ دار ہو اور جو انسان کا اپنا تجربہ ہے اسلامی علوم کی بنیاد پہ، اس کے اپ ٹو ڈیٹ مفاہیم کا بھی آئینہ دار، یہ اس کا مقصد۔ جبکہ تبصرہ جو ہے اس کا جو سیاق ہے وہ پرانا، مطلب پرانے کلامی جھگڑے جو مسلمانوں کے اندر ہیں، جن کی مطلب یہ کہ جب آپ علم کلام پڑھاتے ہیں تو ان کی ایک اہمیت بنتی ہے، لیکن عمومی اس طرح کی اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اور دوسرا اس کے منفی پہلوؤں کی میں نے جو ہے پچھلی بار اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یہ تو ایک بات ہے۔ تو اس تبصرے اور مضمون کے سیاق میں یا مقصد میں بالکل ایک اہم فرق ہے۔ ہمارا سیاق جو ہے عقل کے ایک اسلامی تصور کو ڈیولپ کرنا اسلامی روایات ہی کی بنیاد پہ، اور جبکہ تبصرے کا مقصد جو ہے پرانی کلامی اشعری حنبلی جھگڑوں کی ایک شکل کو جو ہے یا اس کے چند اجزاء کو دوبارہ جو ہے یعنی اس کی بنیاد وہ ہے۔ جبکہ ہمیں یعنی خاص اس ان جھگڑوں سے کوئی خاص دلچسپی نہیں، بلکہ ہم اسے جو ہے اس وقت خاص طور پہ علمی بحث کے میدان سے الگ ہو کر اس کو عذر سمجھتے ہیں۔ اور یہ بھی ہم نے حضرت امام غزالی سے سیکھا ہے، مثلا فیصل التفرقہ میں یا دوسری کتاب۔ اچھا جی، اب ان کو دیکھتے ہیں، ان کے ہر چیز پہ جو ہے وہ تبصرہ نہیں کریں گے، اسی چیز پہ تبصرہ کریں گے جس سے ہمیں دلچسپی ہے، یعنی جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے یا ہماری یہ انہوں نے ایک جملہ نقل کی ہے، اس کے نتیجے میں فلسفہ مسائل و مناہج و تکنیک سے متاثر ہونا ایک فطرت۔ اس پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جملہ اس بات کو باور کرتا ہے کہ متکلمین حضرات فلسفے سے متاثر ہوئے۔ اب اس میں دیکھیں نا، متاثر ہونا جو ہے وہ مثبت طور پہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں، منفی طور پہ۔ ہمارے خیال میں دونوں چیزیں ہوئی ہیں، لیکن یہ ہم نے کہیں نہیں کہا کہ وہ اس کے نتیجے میں جو ہے انہوں نے کوئی دین کو کمپرومائز کیا وغیرہ، یا اسلامی عقائد کو کمپرومائز کیا۔ یعنی متاثر ہونا، فلسفہ جب آپ نے پڑھا ہے اور فلسفیانہ ماحول میں رہ رہے ہیں، اور جس فلسفے کی بات کر رہے ہیں وہ ڈائریکٹ ارسطو کا فلسفہ نہیں ہے، بلکہ ارسطو کے فلسفے کو جس طرح مسلمان شارحین نے خاص طور پہ اس میں جو ہے فارابی اور ابن سینا اہم ہے، اور فلسفے سے یہاں مراد عمومی فلسفہ نہیں ہے بلکہ ارسطو کا فلسفہ ہے، جس کا تاثر یعنی خاص طور پہ ماتریدی اور الشریف علم کلام اور معتزلی علم کلام کے لیے یہ ارسطو کا فلسفہ اہم ہے۔ تو وہ متاثر ہوئے ہیں اس کو، یعنی جس نے بھی فلسفہ پڑھا ہو اور علم کلام پڑھا ہو، اس کو کس طرح یعنی آپ اس کا انکار کو یعنی ناممکن ہے اس کا انکار کرنا۔ مطلب منطق کو ہی دیکھ لیں، منطق کو علوم اعلیٰ کہتے ہیں، لیکن منطق ساری وہ یونانی منطق ہے، اور منطق صرف منطق نہیں ہے بلکہ اس میں تھیوری آف نالج بھی داخل ہے، سائیکالوجی بھی داخل ہے، ایپسٹمولوجی بھی داخل ہے، اور چیزیں، یعنی جو بیچ کا حصہ ہے وہ تو یعنی فارمل منطق ہے، لیکن جو اس سے شروع کرتے ہیں وہ علم کے تصورات سے ہی کرتے ہیں اور اس کے علم کی تقسیم سے کرتے ہیں۔ وہ ساری ارسطو سے آئی ہے۔ ارسطو کی کتابیں یونانی زبان میں بھی آج موجود ہیں، انگریزی ترجمے میں بھی موجود ہیں، عربی ترجمے میں بھی موجود ہیں، کچھ اردو ترجمے بھی آپ دیکھ لیں۔ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ متکلمین جو ہیں، معتزلہ سب سے زیادہ ہوئے تو اس پہ تنقید کی، پھر اہل حدیث نے، اشاعرہ جو اوائل اشاعرہ تھے وہ
یعنی امام اشعری جو ہیں امام اہل سنت ہیں، امام حدیث بھی ہیں، امام تفسیر بھی ہیں، امام عقائد بھی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ایک پورا مکتب فکر ہے کلام کا، یعنی ایک اتھا علم ہے. اب اس کو دیکھیں، اس کے مختلف مذاہب کو دیکھیں، اور مذاہب کے اندر بھی مذاہب ہیں، اور وہ کوئی ساکن اور جامد تو نہیں رہے، ان کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ متکلمین حضرات جو ہے فلسفے سے متاثر ہوئے ہیں، مثبت بھی اور منفی ہیں شیعی طور پہ. جس طرح ہر زمانے میں لوگ جو معاصر علوم سے متاثر ہوتے ہیں، مخالفین سے بھی متاثر ہوتے ہیں. اس لیے مطلب یہ کہ تجدید اور تصویب کی ہمیشہ جو ہے مسلسل ضرورت پیش آتی رہتی ہے، کیونکہ واقعہ بدلتا ہے. واقعہ بدلنے میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. یہ اس طرح کے مطلب یہ کہہ کہ علامہ اقبال جو ہے جدید الہیات اسلامیہ میں مغربی فلسفے سے متاثر نہیں ہوئے، اس کا انکار آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ مثبت طور پہ بھی متاثر ہوئے ہیں اور منفی طور پہ بھی متاثر ہوئے ہیں. تو متکلمین بھی متاثر ہوئے، تو متاثر کوئی ان پہ ہم الزام نہیں لگا رہے، ایک فیکٹ جو ہے اس کو. اور نہ یہ ہمارے مضمون کا موضوع تھا. کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنے علم میں فلسفیانہ مباحث کو ذکر کرنے لگے. یعنی وہ علم کلام کی بہت سے موضوعات ہیں، اس کے موضوعات فلسفیانہ ہی ہیں. یعنی موضوع اس لیے ہم نے کہا منہج اور موضوع. اس میں جو ہم نے بات کی کہ موضوع جو ہے ایک ہے، منہج مختلف ہے. فلسفے کا موضوع جو ہے صرف عقل کی بنیاد پہ جو ہے اور عقل کا جو بھی ان کا تصور ہو حقائق تک پہنچنے کی کوشش کرنا. جبکہ علم کلام کا جو منہج ہے وہ عقل کو اسلام کی دفاع اور اس کی نصرت کے لیے استعمال کرنا. تو یہ مختلف منہاج ہیں، اور ہم نے اس لحاظ سے علم کلام کے منہج کی جو ہے وہ نصرت کی ہے اس مضمون میں، اور ہم خود وہی کام کر رہے ہیں. اور ایک طرح سے روایت سے انحراف کیا. مطلب روایت سے کیا انحراف؟ اور روایت کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے کہا کہ علم کلام جو ہے ایک وسیع علم ہے، اس میں روایت کی تجدید بھی ہوتی ہے، اسلامی روایت کی، اور روایت سے انحراف بھی ہوتا ہے. پھر لوگ جو ہے اس انحراف کا رد کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک فطری بات ہے. لیکن عمومی طور پہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ علم کلام جو ہے وہ، اب روایت کا کیا مقصد ہے یہاں یہ مجھے نہیں پتا، لیکن علم کلام جو ہے جو ہمارا عمومی موقف ہے وہ یہ ہے، علم کلام طرح اس پر بھی منحصر ہے کہ آپ علم کلام سے کیا مراد لیتے ہیں. کیونکہ جو عموماً ہمارے یہاں علم کلام کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس کی آج کل یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی اکثر تو وہ علم عقائد ہوتا ہے. یعنی وہ جو مسلمانوں کے عقائد ہیں ان کو کیا عقائد ہیں مسلمانوں کے تفصیلی مختلف موضوعات پر، اور بعد وہ عقائد ہیں جس میں جو ہے فلسفیانہ مباحث جو ہیں مسلمانوں کے درمیان زیادہ راسخ ہوئی، کیونکہ شروع میں وہ اسلام کی دفاع کے لیے وہ مباحث آئے. بعد میں جو ہے وہ مباحث اس لحاظ سے علم کلام کا حصہ بن گئے کہ مختلف جو علم کلام کے مذاہب ہیں ان میں ان موضوعات پہ مباحث ہونے لگے. اور یہ ایک علوم فطری بات ہے، اس کے نتیجے میں علوم جو ہے ڈیولپ ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم کلام جو ہے مسلمانوں اسلامی علم ہے، اصول فقہ کی طرح، علم فقہ کی طرح، صرف اور نحو کی طرح، علم حدیث و تفسیر کی طرح ایک اسلامی علم ہے. اور تمام اسلامی علوم کی طرح اس میں عقل اور نصوص استعمال ہوتی ہیں، اور عقل کی بنیاد پہ نصوص کو سمجھا جاتا ہے اور اسلام کا دفاع کیا جاتا ہے اور اعتراضات کا جواب دیا جاتا ہے. اور اس سلسلے میں مذاہب ہیں، اہل سنت کے مذاہب ہیں، اہل سنت کے باہر کے مذاہب ہیں، اندر کے مذاہب، اور مذاہب کے اندر بھی مذاہب ہیں. اب لوگ سمجھتے ہیں جیسے
اناف کا ایک مذہب ہے، لیکن اناف کے اندر جو ہے مذاہب ہیں مطلب مالکی مذہب ہے فقہ میں، تو اس کے اندر یعنی 5 مذاہب ہیں تقریباً. اسی طرح مطلب یہ ہے کہ علم کلام میں اشعری اور ماتریدی اور حنبلی، اور پھر حنبلیوں کے اندر بھی مذاہب ہیں علم یا روایات ہیں. اسی طرح اشعریوں کے، اور پھر اوور دی ورٹیکلی یعنی تاریخی طور پہ جو اوائل حنبلی ہیں، اب امام اشعری جو ہیں وہ بھی اشعری مذہب کے بانی سمجھے جاتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کی جو مذہب ہے وہ متاخرین اشاعرہ سے مختلف ہے، کیونکہ صورتحال بدلتی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عقائد ان کے مختلف ہیں، عقائد تو تمام تقریباً جو عمومی عقائد ہیں بنیادی، اسی بنیاد پہ آپ کہتے ہیں یہ اہل سنت ہیں، یہ تشیع ہیں، یہ اعتزال ہیں، کیونکہ عمومی عقائد جو ہیں ان کے ایک ہیں. تو جس چیز پہ ہم نے علم کلام اس لحاظ سے جو ہے وہ دفاع اسلام اور رد اعتراضات، یہ ایک اہم جز ہے علوم اسلامیہ کا، اور یہ ہمیشہ رہے گا. اور ظاہر ہے وہ عقل کی بنیاد پہ ہی آپ کرتے ہیں دفاع اسلام، اور عقل سے کوئی مفر نہیں ہے، کیونکہ نصوص بھی عقل ہی سے سمجھیں گے. جس طرح زبان سے کوئی مفر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مطلب کہ زبان کی کوئی تقدیس ہے ان معنی، یا زبان کے فہم میں لوگوں کو فرق نہیں ہے، لوگوں کا اختلاف نہیں ہو سکتا. کہنے کا مقصد یہ ہے اس لحاظ سے علم کلام جو ہے اس کا نہ ہم نے کہا کہ وہ روایت سے انحراف ہے، یہ کہا ہے کہ جب دفاع اسلام اس کا مقصد ہے اور رد اعتراضات اس کا مقصد ہے، تو صورتحال کے بدلنے سے دفاع اسلام کے تقاضے بھی بدلتے ہیں، اور اعتراضات بدلنے سے نئے اعتراضات اور نئے جوابات بھی آتے ہیں. اور اس علم دوسرے علوم کی طرح اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، یہ ایک انسانی کاوش ہے، اور انسانوں کے درمیان ان معاملات پہ جو ہے اختلاف ہوتا ہے، تو وہ اختلاف جو ہے اس علم کا حصہ ہے، مختلف مذاہب کا حصہ ہے. یعنی اور ان مباحث کے نتیجے میں مذہب کے اندر مختلف موضوعات پہ مختلف روایات نکلتے ہیں، ان کو کسی کو رد نہیں کیا، اور ہمارا اپنا کام جو ہے اسی علم کلام کی تجدید اور اسی کو جاری رکھنے کی کوشش ہے، اس کے خاص چند موضوعات پر، یعنی تصور عقل وغیرہ پر، اور اسی علم کلام کی بہترین روایات کی بنیاد ہی پر یہ کوشش ہونی چاہیے. یہ ہمارا موقف ہے، اور جو ہمارا موقف ہے وہ نصرت علم کلام ہے، رد علم کلام نہیں ہے، اور تجدید علم کلام ہے، تجدد نہیں ہے وغیرہ. اور یہ علم کلام کا ہمیشہ سے ایک حصہ رہا ہے، ناممکن ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چیز ہو، کیونکہ انسان کا فہم بدلتا ہے، اس کے صورتحال بدلتے ہیں، اور اعتراضات بدلتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب یہ ہے کہ جب 13ویں صدی میں جس تصور عقل کی بنیاد پر مثلا اسلام کا دفاع کیا گیا، اگر اس تصور عقل میں بات کی صورتحال کے تبدیل ہونے سے کچھ تبدیلی آئی ہے، تو اس کے بارے میں کوئی مختلف رویہ اختیار کرنا کوئی علم کلام پر نہ اعتراض ہے، نہ متکلمین کا رد ہے. یعنی اگر میں کہہ دوں گی مطلب یہ ہے کہ علم ریاضی کیا ہے، اگر متکلمین نے علم ریاضی کو ایک طرح سے سمجھا اور آج میں اس کو دوسری طرح سے سمجھ رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی علم کلام کا رد کر رہا ہوں، اور نہ علم ریاضی کیا ہے اس کا دین سے ایز سچ کوئی تعلق ہے. یہ تو ایک انسانی کاوش ہے، اور اس کو علم ریاضی کیا خود ایک علم ریاضی خود ایک انسانی کاوش ہے، اور اس کو سمجھنا، اس کے منہاج کو سمجھنا خود ایک انسانی کاوش ہے. اب علم ریاضی کے بارے میں افلاطون کا الگ نظریہ ہے، ارسطو کا الگ نظریہ ہے، ہمارے متکلمین میں
یعنی ایک مثال دے رہے ہیں، اس میں ارسطو اور افلاطون کا سچ کوئی یعنی خصوصیت نہیں ہے. آج جو ہے علم ریاضی کا ایک مختلف تصور ہے، اس کے منہاج کے بارے میں مختلف مباحث ہیں. اگر مطلب یہ ہے کہ مثلاً ایک مثال دے رہا ہوں علم ریاضی کے بارے میں جو ہے اور اس کے منہج کے بارے میں آج ایک بات کہہ رہا ہوں، وہ اگر امام غزالی سے مختلف ہے یا امام رازی سے مختلف ہے تو اس میں کوئی امام غزالی اور امام رازی پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا. یعنی یہ ایک فطری بات ہے اور نہ یہ علم کلام کا کوئی ارادہ ہے. تو یہ بالکل ایک مطلب یہاں اعتراض کیا گیا ہے، اس کی کوئی اس کا کوئی مقصد نہیں بنتا. تو اس پہ رکتے ہیں انشاءاللہ، اس کو جاری رکھیں گے. بحث ابھی شروع ہی ہوئی ہے. تو اس میں بنیادی طور پہ آج جو بات یہ آئی ہے کہ علم کلام، اس کو ذرا سم اپ کر دیتے ہیں. علم کلام جو ہے اسلامی علوم ایک اہم اسلامی علم ہے اور ایک وسیع علم ہے. اس میں علم عقائد بھی شامل ہیں اور اسلام کا عقلی دفاع اور اعتراضات کا جواب بھی شامل ہے. تو جس حصے پہ ہم بات کر رہے تھے وہ صرف اتنا حصہ ہے، اور یہ ساری جو ہے انسانی کاوش ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، اس میں مذاہب ہیں، ہاریزنٹلی بھی ورٹیکلی بھی، اور صورتحال کے تبدیل ہونے کے نتیجے میں اعتراضات کی نوعیت بھی بدلتی ہے اور دفاع کی نوعیت بھی بدلتی ہے. اس سلسلے میں جو ہے علم کلام ہی کی روایت کی بنیاد پر صرف ایک موضوع جو عقل کا موضوع ہے، اور عقل کی بھی ساری پہلو نہیں، عقل کے کچھ پہلو، یعنی عقل کی سیاقیت خاص طور پہ، اور اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے. علم عالم الغیب اور عالم مشاہدے کی حقیقت کو جاننے کے بارے میں، اور اس کی بنیاد پہ جو ہے علم کلام کس قسم کی بعض پہلوؤں میں تجدید اور اثر نو اس کی جو ہے ری فوکسنگ کی ضرورت ہے مغربی تہذیب کے غلبے کے تناظر میں. تو یہ ہمارا موضوع ہے. کوئی علم کلام کا رد ہمارا مقصد نہیں ہے، نہ روایت، نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم کلام کوئی روایت سے نہ راہ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین. اللهم انصر اہل غزہ، اللهم انصر من نصر اہل غزہ، اللهم اقتل من خذل اہل غزہ، اللهم عاد من عاد اہل غزہ، اللهم عاد من عاد اہل غزہ، اللهم جب من جب اہل غزہ، اللهم عطش من عطش اہل غزہ، اللهم حرق من احرق اہل غزہ، اللهم اقتل من خذل المسلمین وانصر من نصر المسلمین. اللهم طهر الحرمين الشريفين من رجز آل السعود، اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز الصهاينة. اللهم نتوسل إليك بشهداء غزة أن تقبل دعاءنا وتحقق رجاءنا. وصلى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وذريته وإترته أجمعين برحمتك يا